25 दिसंबर तक आपने किसी किस्म की कोई खरीदारी नहीं करनी। अगर 25 दिसंबर को रिंग रोड रावलपिंडी का इनॉग्रेशन हो जाता है तो अगले 45 से 60 दिन मजीद आपने कोई खरीदारी नहीं करनी। अगर रुडन एनक्लेव जो फाइलें बेच रहा है बुकिंग के पैसों से, अगर वो नई ज़मीन खरीदेगा, अपनी 700 कनाल ज़मीन में मजीद ज़मीन ऐड करेगा, तो वो डेवलपमेंट कैसे करेगा? और अगर वो डेवलपमेंट करेगा तो ज़मीन कहाँ से लाएगा? रुडन एनक्लेव के गुब्बारे से ये जो हवा है ये आपको निकलती नज़र आएगी 25 दिसंबर तक। फैसल हिल्स और गुलबर्ग की तरह फंस जाएंगे और ये फंसे हुए लोग अपने गले से ये फाइल्स निकालने के लिए परेशान बैठे होंगे। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। साल 2022 में रुडन एनक्लेव कैसा रहेगा, आज इस पे तफसीली बात करते हैं। मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ। साल 2022 में रुडन एनक्लेव कैसा रहेगा? साल 2022 के आखिरी अयाम जब हम आज दिसंबर के निसफ को क्रॉस करने जा रहे हैं तो रुडन एनक्लेव बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उसकी फाइलें बड़े हैवी प्रॉफिट पे फ़रोख्त हो रही हैं, बुकिंग बड़ी तेज़ी से ओपन है। रुडन एनक्लेव की इंतज़ामिया डेवलपमेंट के तमाम वादे भूल चुकी हुई है और नई फाइलें छापने और फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है। व्लॉगर्स दिन रात रुडन एनक्लेव के कसीदे का पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स रुडन एनक्लेव की फाइलें बगल में उठाए कभी मशरक़ कभी मगरब भागते हुए नज़र आ रहे हैं और रुडन एनक्लेव की तेज़ी इस वक्त मार्केट में राज कर रही है। क्या ये राज साल 2022 में जारी रहेगा? ये कितना मज़ीद इसमें प्रॉफिट आएगा और ये प्रॉफिट कब बुझेगा? सिर्फ 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि रुडन एनक्लेव रावलपिंडी के गुब्बारे से या तो हवा निकलने वाली है या फिर मजीद भर जाने वाली है। किंगडम वैली इस्लामाबाद M2 चक्री इंटरचेंज पर वाक़ है। किंगडम वैली इस्लामाबाद महल वकूअ के लिहाज से गोल्डन इन्वेस्टमेंट है। प्लॉट बुक करने के लिए अभी हमें टेलीफोन करें 03-111 333 338। ये हवा इसी तरह भरेगी जिस तरह मार्गला एवेन्यू की खबरें सुनकर फैसल हिल्स के को आर्टिफिशियल बबल किया गया और फैसल हिल के गुब्बारे में इतनी बड़ी हवा भरी गई, इतनी तेज़ी से हवा भरी गई कि ओरिजिनल रेट से 75% आर्टिफिशियल बबल रेट चला गया। यूं जब मार्गला एवेन्यू का इनॉग्रेशन हुआ और इनॉग्रेशन के बाद तेज़ी से फैसल हिल्स नीचे आने लगा तो इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र बुरी तरह से फंस कर रह गए। यही जो वो प्रैक्टिस है जो साल 2022 में आप देखेंगे रुडन एनक्लेव में। जाहिर है रुडन एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है और रुडन एनक्लेव में जो लोग इस वक्त तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शायद इस हकीकत को नहीं जानते या उन्हें इस हकीकत का इदराक नहीं है कि रुडन एनक्लेव में इस वक्त जो बड़ी तेज़ी से रेट्स बढ़ रहे हैं और मार्केट में रुडन एनक्लेव छाया जा रहा है, उसकी वजह रिंग रोड रावलपिंडी से कहीं ज़्यादा वो माफिया है, डीलर माफिया, जिसने गुलबर्ग को आर्टिफिशियल बबल किया। यानी कि गुलबर्ग में आपने देखा कि ज़मीन तो सिरे से मौजूद नहीं है लेकिन गुलबर्ग की फाइल्स 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख और 40 लाख रुपए का मुनाफा सर पे उठाए बैठी हुई है। गुलबर्ग के बहुत सारे सैकड़ों इफेक्टीज मुतासरीन के एक ग्रुप में मैं दाखिल हुआ और उन्हें मैंने दावत दी कि MZS व्लॉग आपके लिए आवाज़ बुलंद करेगा। लेकिन ग्रुप के एडमिन ने अगले 15 मिनटों में मुझे एक नोटिस जारी किया और उन्होंने ये कहा कि जिस लिंक के थ्रू आप दाखिल हुए हैं बगैर इजाज़त आप इस ग्रुप में दाखिल हुए हैं। पहले मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जब मैंने उन्हें ये कहा कि मैं आप लोगों की आवाज़
پہنچانا چاہتا ہوں، پاکستانیوں کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی آواز میں اب ارباب اختیار تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ضرور متاثرین ہیں گلبرگ کے، اور ہم بڑے عرصے سے ان فائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم گلبرگ کے خلاف سوشل میڈیا یا میڈیا پر ایسی کوئی کمپین نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ببل جو ہوا بھری ہوئی ہے، جو فائل پہ پروفٹ ہے، اسے نقصان ہو جائے۔ ایسے ہی ایک گورکھ دھندا چند دنوں کے بعد روڈن انکلیو کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ روڈن انکلیو میں اس وقت آرٹیفیشل ببل ہے۔ روڈن انکلیو کے غبارے سے یہ جو ہوا ہے یہ آپ کو نکلتی نظر آئے گی 25 دسمبر تک۔ اگر 25 دسمبر میں رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح نہ ہوا، جیسا کہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، پنجاب حکومت اور میں بیٹھے لوگ یہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ رنگ روڈ راولپنڈی کا انوگریشن 25 دسمبر کو متوقع نہیں ہے، بلکہ لیٹ ہو جائے گا، کیونکہ رنگ روڈ راولپنڈی کے حوالے سے ابھی پوری تیاریاں مکمل نہیں ہیں۔ مزید جو زمینیں ایکوائر ہوئی تھی ہو رہی ہیں، وہ ابھی ہو نہیں سکی، فنڈ ابھی تک ایکوائری کے لیے ظاہر ہے ایک بجٹ بھیجا جاتا ہے، وہ بجٹ اناؤنس نہیں کیا گیا، سو اس لیے یہ مزید وقت درکار ہے۔ البتہ 25 دسمبر کو آپ دیکھیں گے کہ نالا لئی ایکسپریس کا انوگریشن کیا جائے گا، اور ذرائع اس بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ نالا لئی ایکسپریس جس کے بیک پر اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید کھڑے ہیں، اور یہ ان کا بڑا پرانا خواب ہے، یہ آپ کو پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر آئے گا، اور 25 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اسے انوگریٹ کریں گے۔ البتہ اگر ہمارے باوثوق ذرائع کے دعوے کھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور رنگ روڈ راولپنڈی انوگریٹ ہوتا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ لیکن پہلے ہم بات کریں گے اگر انوگریشن ہو جاتا ہے۔ اگر انوگریشن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روڈن انکلیو کے غبارے میں مزید 35 سے 60 دنوں تک ہوا رہے گی، اور اس ہوا نے پھر بڑی تیزی کے ساتھ اوریجنل ریٹس کی طرف واپس آنا ہے۔ جب اوریجنل ریٹ کی طرف واپس آنا ہے تو اس وقت بڑی بری طرح سے انویسٹرز اور اینڈ یوزر فیصل ہلز اور گلبرگ کی طرف پھنس جائیں گے، اور یہ پھنسے ہوئے لوگ اپنے گلے سے یہ فائلز نکالنے کے لیے پریشان بیٹھے ہوں گے، کیونکہ مارکیٹ نے جتنا ببل کرنا ہوگا وہ افتتاح تک ہی ببل کرے گی۔ افتتاح کے فوری بعد ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کریش ہوگی، اور جو انویسٹرز اسے سیل کرنا چاہیں گے تو وہ اتنے بڑے بھاری ٹاپ کے ساتھ ان فائلز کو سیل نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ روڈن انکلیو کی جو اوریجنل کنڈیشن ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو روڈن انکلیو کا NOC سرے سے موجود نہیں ہے۔ مختلف ویلاگرز جبکہ اب ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ روڈن انکلیو کے پاس صرف 500 سے 700 کنال زمین موجود ہے، اور کمپیکٹ پیس اس میں بہت کم ہے۔ جبکہ روڈن انکلیو کی انتظامیہ ہمیں سال 2021 میں یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آئی کہ ہمارے پاس 13,000 کنال زمین موجود ہے، اور مزید 7,000 کنال زمین پائپ لائن میں ہے۔ بدقسمتی سے روڈن انکلیو کی انتظامیہ ہمیں اس کے ثبوت مارکیٹ میں نہ دکھا سکی، اور نہ ہی وہ کسی کمپیکٹ پیس پہ انوگریشن کر سکی ڈیولپمنٹ کا۔ یوں ہم نے 2021 میں یہ جو مارکیٹ میں آرٹیفیشل ببل ہو رہا ہے روڈن، اس سے پہلے ہم نے ایک مسجد کا انوگریشن دیکھا۔ مسجد کا انوگریشن بڑا مزے کا تھا۔ وہاں روڈن انکلیو نے ایک بہت بڑا ہال تعمیر کیا، اور اس ہال کے اندر ایک پھٹے پر سجا کر مسجد لائی، جس کا زندہ پیر صاحب کے جانشین آئے اور انہوں نے افتتاح کیا۔ لیکن اس کے بعد مسجد کہاں پہنچی، کہاں موجود ہے، کہاں نہیں ہے، اس کا کوئی ابھی تک خبر یا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر روڈن انکلیو کی آپ زمین کو دیکھیں تو سطح مرتفع ایک علیحدہ چیز ہے، اور پٹوار کی جو اونچی نیچی سطح ہیں وہ بھی علیحدہ چیز ہے۔ روڈن انکلیو کی زمین اونچی اونچی پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ان پہاڑیوں کو اگر بڑے پیمانے پر کٹ کر کے فل کیا جاتا ہے تو تب بھی
بہت مشکل ہے، اور ڈیولپمنٹ چارجز جو روڈن انکلیو نے آلریڈی رکھے ہوئے ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز 50,000 روپیہ مرلہ ہیں۔ اگر روڈن انکلیو جو فائلیں بیچ رہا ہے بکنگ کے پیسوں سے، اگر وہ نئی زمین خریدے گا، اپنی 700 کنال زمین میں مزید زمین ایڈ کرے گا، تو وہ ڈیولپمنٹ کیسے کرے گا؟ اور اگر وہ ڈیولپمنٹ کرے گا تو زمین کہاں سے لائے گا؟ سال 2022 میں یہ ساری باتیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ روڈن انکلیو سال 2022 میں بھی این او سی لینے میں مشکلات کا سامنا کرے گا۔ اس کے علاوہ رنگ روڈ کی انکوائری کھل کے سامنے آئے گی، اور اس انکوائری میں بھی روڈن انکلیو نقصان کھائے گا۔ دوسری طرف سال 2022 میں اگر رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روڈن انکلیو سیکشن 4 کی زد میں آ جائے گا، اور یوں روڈن انکلیو راؤنڈ اباؤٹ 7 سے 8 سال تک سیکشن 4 کی زد میں رہے گا۔ اور یہ جو مصنوعی غبارے میں ہوا بری جا رہی ہے، ریٹ دن بدن اوپر جا رہے ہیں، اور لاکھوں روپے کا پروفٹ روڈن کا اینڈ یوزرز کندھے پہ اٹھائے ہوئے بیٹھا ہے، وہ پھر اگلے 6 سے 7 سالوں تک اس فائل کو جھولی میں ڈال کر بیچنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اس کے کندھے سے نہیں اترے گی۔ یہ ہے آج کا ہمارا تجزیہ کہ روڈن انکلیو سال 2022 میں کیسا رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روڈن انکلیو میں آپ انویسٹمنٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو کب انویسٹمنٹ کرنی ہوگی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ روڈن انکلیو میں انویسٹمنٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ سے آپ کو بھی فائدہ ہو، تو پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس وقت کا جس طرح فیصل ہل میں جب غبارے سے ہوا نکلی اور آرٹیفیشل ببل جو تھا وہ جب بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کو بھی ویٹ کرنا ہوگا۔ 25 دسمبر تک آپ نے کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں کرنی۔ اگر 25 دسمبر کو رنگ روڈ راولپنڈی کا انیگریشن ہو جاتا ہے تو اگلے 45 سے 60 دن مزید آپ نے کوئی خریداری نہیں کرنی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ 2022 کے ابتدائی ایام میں کریش کرے گی۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سال 2022 میں اچھی نہیں ہوگی، اور مزید 25 دسمبر کا انیگریشن روڈن اور ریئل اسٹیٹ راولپنڈی کی مارکیٹ کو یا تو جھٹکا دے سکتا ہے یا کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن جس حساب سے رنگ روڈ راولپنڈی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور جتنا سست اس پروجیکٹ کو لیا جا رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ اگلا بڑا جھٹکا یہی ہوگا۔ لیکن اس سے بڑا جھٹکا بھی آپ کو جنوری میں متوقع ہے۔ جنوری میں یہ جو جھٹکا ہے، اس میں راؤنڈ اباؤٹ آپ کو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ٹھپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یاد رہے، آپ نے ایسے پروجیکٹ کا ضرور انتخاب کرنا ہے جس میں اس وقت آرٹیفیشل ببل نہیں ہے اور آرٹیفیشل تیزی نہیں ہے۔ آپ انویسٹمنٹ اپنی جاری رکھیے اور ہمیشہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے گیپ ڈھونڈتے رہیے۔ اگر اسی اسنا میں آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں۔ MZS مارکیٹنگ نیٹ ورک ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی۔ اسی کے ساتھ کامران خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔